بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ HRMIS پر آن لائن اپلیکیشن 2022 بھیجنے کی 31 دسمبر ہے۔ ابھی تک بہت سارے ٹیچر نے اپنی ACRs نہیں بھیجی، تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ ایسے ٹیچرز جن کی 2 ACRs ہیں، پہلے تو وہ سیو کرتے تھے، موجودہ جو رپورٹنگ آفیسر ہے اس کے پاس جاتی تھی، پھر وہ آگے CNIC کے ذریعے متعلقہ جو رپورٹنگ آفیسر ہے وہاں فارورڈ کر دیتا تھا۔ اب انہوں نے تبدیلی یہی کی ہے، جیسے ہی ٹیچر اپنا ACR سبمٹ کرتا ہے تو اس سے وہ اس کا CNIC رپورٹنگ آفیسر کا بھیجتا ہے، یعنی کہ اب بجائے رپورٹنگ آفیسر کے اب ٹیچر خود اپنا متعلقہ جو رپورٹنگ آفیسر ہے ٹرانسفر کی صورت میں وہ وہاں تک بھیج سکتا ہے CNIC دے کر۔ اگر اس نے 2 بھیجنی ہے، پہلی ACR کسی اور کے پاس بھیجنی ہے تو وہ اس کا CNIC دے گا، وہاں چلی جائے گی۔ اگر موجودہ جو رپورٹنگ آفیسر ہے اس کا بھی CNIC دے گا تو اسی کے لاگن پہ چلی جائے گی۔ کچھ ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ صاحب کا ہماری ACR کمپلیٹ نہیں ہے، وہ شو نہیں ہو رہی متعلقہ جو رپورٹنگ آفیسر، اگر وہی ہے ٹرانسفر بھی نہیں ہوا، دونوں کا نہیں ہوا، تو وہ ڈیلیٹ کر کے نئی سبمٹ کر سکتے ہیں، 2021 کی بھی 22 کی بھی۔ جیسے ہی ان کا سٹیٹس کمپلیٹ ہو جائے تو وہ اسے پرنٹ لے کر یا ہارڈ کاپی سیو کر لینی چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ فلاں انہیں کی ٹیچر کو بھی تحرک کرنا چاہیے کہ اپنی ACRs 31 ماہ سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ ان کا جو سٹیٹس ہے کمپلیٹڈ ہے۔ ایسے ٹیچر جن کی ابھی سروس بہت زیادہ ہے، انہوں نے پروموشن لینی ہے، تو وہ ضرور اس پر توجہ دیں، کیونکہ اگر ایک ACR سکپ ہو گئی تو بعد میں پھر پرابلم ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ سناپسس کا عمل بھی شروع ہے۔ جن کی 21 کی مکمل ہے ان کا سناپسس آ جائے گا، پھر 22 کا۔ اگر اس میں کوئی ایک پیریڈ 6 مہینے کا بھی سکپ ہوا تو وہ اس میں ایڈ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ACRs کمپلیٹ کروانا جس طرح ہیڈ کی ذمہ داری ہے، ٹیچر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پیچھے لگ کر ٹیچر سے وہ اپنی ACRs مکمل کروائیں۔ دوسرا ٹرانسفر 23 سے سٹارٹ ہے، اس میں بہت سارے پرابلم تھے کہ کچھ کی جو اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی ہے وہ انہیں شو نہیں ہو رہی تھی، مگر جو سکول اس نے سلیکٹ کیے تھے وہاں دیکھتے تھے تو وہاں شو ہو رہی تھی، یا اس نے 2 دفعہ سبمٹ کر دی، 3 دفعہ، وہ 2 3 دفعہ بھی اس کے وہاں پہ جو سکول ہے وہاں پہ چلی گئی ہے۔ تو پھر تھوڑی سی تبدیلی یہ ہوئی کہ جو ڈپلیکیٹ تھے ان کی ایک اپلیکیشن ڈیلیٹ ہو گئی ہے، اور ان کے لاگن پہ جو پہلے اپلیکیشن جو PDF شکل میں ہوتی ہے وہ نہیں تھی، وہ بھی شو ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تاہم کل تک جو ٹیچر ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہی، اور اسی طرح CO کے لاگن پہ جو پوسٹیں 23 24 کو جو ریٹائر ہوئے ہیں یا ڈپارٹمنٹ چھوڑ گئے ہیں، یا خدا نخواستہ جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ بھی ویکینٹ نہیں ہو رہی، OTP نہیں جا رہا جو COs کے لاگن میں۔ اور اسی طرح ٹیچر کے جو ہے اپنا سیل نمبر یا ای میل، وہاں پہ OTP نہیں آ رہا، ٹیچر کو ڈیلیٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بہرحال یہ ڈیولپر کے نوٹس میں ہے، امید ہے آج یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل کا تھا، یہ چونکہ نیا آپشن تھا تو یہ اکثر ٹیچر کو یہ اوپن نظر آ رہا تھا، یہ انہوں نے کلوز نہیں کیا، تو 2 والے ٹیچر بھی اپلائی کرتے تھے، پھر کہیں آگے جا کر اسے پتہ چلتا تھا کہ بھئی آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ میں مسلسل پچھلی ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں کہ 2 والے ٹیچر کسی بیس پر بھی اپلائی نہیں کر سکتے، چاہے کوئی بھی ہو، جتنے بھی ہیں 2 ایٹ لیسٹ ہوں گے، یا جن کی اپلیکیشن سبمٹ بھی ہو گئی ہے وہ جیسے ہی وہ اپڈیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیلیٹ، وہ اپنا ریجیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ سیس پہ دیکھیں تو تقریباً 200-250 کے قریب ابھی تک ریجیکٹ ہو جائیں گے، باقی بھی ہوں گے، یا کچھ سکولوں کو جو STR ہے وہ پراپر اپڈیٹ نہیں ہوا، وہ بھی جب اپڈیٹ ہوگا تو وہ ٹیچر کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی رہیں گی۔ اس بار پروموشن سرنڈر اویٹنگ فار پوسٹنگ والوں کے لیے پرابلم ہوں گے، اگر انہوں نے لیس آپشن دیے تو پھر اسے جو رولز ہیں اور جس کی انسٹرکشن آ رہی ہیں انہیں کہیں بھی ریکوائرڈ جگہ پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس بار جب ٹرانسفر ختم ہوگا تو کوئی بندہ بھی پروموشن والا ٹیگڈ
یا اویٹنگ فار پوسٹنگ سرنڈر والا نہیں رہے گا، سب کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔